ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال اسے ذلت کی سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ تنگدستی کی سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کے رونقی راز بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی بیوی کو آگ میں ڈال دیا، اور فلاں شوہر نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بینڈ چڑھنے والی کئی فاطمہ، کئی رضیہ، کئی شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستو اور نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود دیکھا جائے ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ان میں زیادہ تر صنف نازک ہی پر کیے گئے۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کے ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈال دیا، کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس طرح منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دو شہزائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کے خاردار جھاڑیاں ان کے راہ میں حائل ہے۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ یہ بات ساری دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی ڈیلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اڑتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تیسری طرف پڑوسیوں کی چہمے گویاں ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ بنت رسول ہونے کے باوجود پیادہ پا شہر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اسی لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد کو پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئیے ہم سب مل کر اس بات کا عہد لے
کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے، یہ سنگ گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر